بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ تنور میں انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ ایک عورت کے نماز پڑھنے کا واقعہ ہے، اور ان واقعات سے ہمیں اور آپ کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے اور نماز کس شان کی عبادت ہے۔ ایک عورت نے گھر کا تنور جلا کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ خیال یہ تھا کہ نماز پڑھ کر روٹی پکاؤں گی، کیونکہ آج کل کی طرح تو تھا نہیں کہ لیٹر سے جلایا اور اپنا جل گیا گیس۔ چولہا جلانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، آگ پکڑنے میں۔ سوچا میں یہاں بیٹھوں گی 5-10 منٹ، اتنا آگ لگے گی، اتنے میں نماز ہی پڑھ لوں۔ اس عورت کا 2-2.5 سال کا بچہ گھر میں کھیل رہا تھا۔ شیطان آیا اور اس بچے کو تنور کے قریب لا کر اس نمازی عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھ تیرا شیر خوار بچہ تنور کے قریب چلا گیا، تو نماز چھوڑ کر بچے کو وہاں سے اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ تنور میں گر کر جل جائے۔ شیطان تو برابر اپنی محنت کرتا رہتا ہے، اور ایسے بندوں پر تو وہ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ منصوبے کے ساتھ محنت کرتا ہے کہ جس کا رجحان اللہ کی طرف زیادہ ہو۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ تو بہت غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کو ٹھیک راستے پہ چلایا جائے۔ اور جو ہمارے جیسے ہیں جو چلی رہے بغیر کہے اس کے راستے پہ، تو انہیں کیا کہے وہ۔ لیکن جو لگے رہتے ہیں اللہ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں اور اس کے احکامات کو پورا کرنے میں، تو اس پر وہ بڑی محنت کرتا ہے، اور بڑے سوچے سمجھے طریقے سے، کہ آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس کی طرف سے تھا۔ چنانچہ یہاں بھی دیکھیے، آیا انسانی شکل میں اور آ کر اس بچے کو تنور کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا، اور عورت کے دل میں ڈالا وہم، عورت کے دل میں وسوسہ ڈالا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن کہتا ہے کہ جنات بھی اور بعض انسان بھی جو جنات ہی کی طرح، شیطان ہی کی طرح ہوتے ہیں، انہی کی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے پھرتے ہیں۔ تو شیطان نے یہاں بھی اس نمازی عورت کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور اس کے دل میں وسوسہ یہ پیدا کیا کہ تو نے ابھی تنور جلایا تھا، آگ لگ چکی ہے اس میں، اور یہ بچہ وہاں کھڑا ہے کہ گر نہ جائے، لہذا نماز توڑ دے۔ اس عورت نے بالکل خیال نہ کیا، وہ بدستور نماز پڑھتی رہی۔ حالانکہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کمزور کہا گیا ہے، دل کی بھی کمزور ہیں، دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے، عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں، اور بہت جلدی کسی کے بہکائے میں آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس طرح کے جو وسوسے وہ عورتوں کو بہت پیش آتے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے شیطان بھی زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے جاؤ درگاہوں پر اور عاملوں کے یہاں، بزرگوں کے مزاروں پر جہاں بدعت کے اڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں سب سے بڑی تعداد میں جو مخلوق نظر آئے گی، اس مخلوق کا نام عورت۔ شیطان کو بہت غصہ آیا، وہ بچے کو اٹھا کر تنور میں پھینک دیا، اور آ کر اس عورت سے کہنے لگا کہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور تیرا بچہ تنور میں گر گیا، جلدی جا کر اس کو تنور سے نکال لے، شاید ابھی تک زندہ ہو اور سسکتا ہوا مل جائے۔ ارے کمبخت بے وقوف، نماز تو پھر بھی پڑھ سکتی ہے، اگر بچہ مر گیا تو پھر نصیب نہ ہوگا۔ یہ دیکھو کتنا زور لگا رہا ہے۔ وہاں ہے نا حدیث شریف کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے، تو پیچھے وہ گھر آیا، بزرگ کی شکل بنا، یہ لمبی تصویر ہاتھ میں لے کے، اور ایک لمبا لٹ ہاتھ میں لے کے، جبہ پہن کے نیچے تک، اور سفید داڑھی، جیسے بہت بڑے اللہ والے آئے ہیں۔ اور حضرت حاجر سے کیا کہا جا کے کہ پتہ ہے وہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ کہ اپنے دوست کے پاس گئے ہیں ملانے کے لیے، پارٹی میں، دعوت میں۔ کہ نہیں نہیں، دوست کے پاس نہیں گئے، اس کو قتل کرنے گئے ہیں، ذبح کر دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی کہاں میری بات چل سکتی ہے، تو وہ وہیں حملہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم پہ تو چلنے کا نہیں بس، تو بہت بڑے آدمی ہیں، مرد بھی ہیں، اور نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، لیکن چلو وہ کمزور مخلوق ہے عورت، وہ اپنے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، دل کی بھی کمزور ہوتی ہیں، اور بہت جلدی بہکائے میں بھی آ جاتی ہیں دوسروں کے، تو چلو وہاں محنت کی جائے۔ تو یہاں بھی اس نے دیکھو عورت پر کیسی محنت کر رہا ہے کہ اگر بچہ مر گیا تو پھر نصیب نہ ہوگا، نماز تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں نمازیں جب ادا ہوں تب قضا ہوں، اور نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں۔ ایک چیز نگاہ سے نکل گئی، اب آپ کی پھرتے رہو ڈھونڈتے ہو کہاں ملے گی وہ جی۔ لیکن نماز کا ایسا ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے شریعت نے رکھا ہے حکم کے بعد میں پڑھ لو، اس کی قضا ہے، لیکن نگاہوں کی قضا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا کل آئے تھے تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ان کی نگاہ پڑ گئی حضرت کے، دیکھتے رہے زیاد کرتے رہے، اب ڈھونڈتے رہو شاہین باغ میں پھرتے ہو کہاں ملیں گے۔ لیکن نماز کی قضا رکھی ہے اللہ نے، نگاہیں ایک دفعہ جہاں سے چوک گئی اس کی قضا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی شیطان نے کہا کہ نمازوں بھی تو قضا ہے، لیکن بچہ کہاں ملے گا تجھے پھر؟ لیکن یہ اللہ کی بندی، شیطان نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہا لیکن اس وقت پر بالکل اثر نہ ہوا، اور وہ بدستور بے خودی اور محویت کے عالم میں نماز پڑھتی رہی، کھوئی رہی نماز کے اندر، وہ تو کھو گئی۔ شیطان عورت کی ثابت قدمی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے اپنا سا منہ لے کر چل دیا کہ بھائی چلو کوئی اور محنت کرتے ہیں، یہ تو پھنسی جال میں کہیں اور جال ڈالتے ہیں۔ جب یہ عورت نماز سے فارغ ہوئی تو نہایت اطمینان کے ساتھ تنور کے پاس گئی، دیکھا کہ بچہ تنور میں پڑا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور بچہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ ایک انگارہ بچے نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو وہ انگارہ یاقوت بن گیا، بہت قیمتی پتھر یاقوت۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد، کہ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے حوالے ہو جاتے ہیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کے۔ آج ہمارا ایمان اور اللہ پر یقین توکل اتنا کمزور کہ دھاگے سے بھی زیادہ، لیکن ہم چاہتے یہی ہیں، اللہ سے امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کا وہی معاملہ ہو جو نبیوں کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے ساتھ اللہ کی ویسی ہی مدد نصرت نازل ہو جائے جو صحابہ کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ ایسے کیسے ہوگا؟ ان جیسا ایمان بھی چاہیے، ان جیسے اعمال بھی چاہیے، ان جیسی قربانیاں بھی چاہیے، ان جیسے اللہ سے ہونے کا یقین بھی چاہیے، ان جیسا عقیدہ مضبوط بھی تو چاہیے، تبھی تو اللہ کے فیصلے ہمارے ان کے مطابق ہوں گے۔ حالانکہ عورت کو مردوں کے مقابلے میں کمزور کہا گیا ہے، لیکن اس عورت نے کمال کر کے رکھ دی ہے۔ کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ وہ اللہ کے کام میں لگی ہوئی تھی، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ وہ اللہ جو حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں بالکل صحیح سالم رکھ سکتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو صحیح سالم نہیں رکھ سکتا، اس نے دکھا دیا کر کے دنیا کے اندر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دو واقعے نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعے پیش آ چکے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں کو لوگوں نے آگ جلا کے ڈال دی آگ کے اندر، لیکن وہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا گیا تھا کہ ان کو بہت زیادہ دیکھتے ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ بدستور اس میں سے باہر آ گئے، ذرہ برابر بھی کوئی آگ نے ان کو نہیں چھوا، چنانچہ لوگ ان کی زیارت کرنے دور دور سے آتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَرْنَا لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، اگر سب عورتیں ایسی عالی ہمت ہو جائیں جیسی اس عورت نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا تو یقیناً مردوں سے فوقیت لے جائیں گی، مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی۔ اور عورتوں نے بڑے کمال کر کر کے دکھائے ہیں، مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ نام کا عورت ہونا عیب نہیں ہے اور نام کا مرد ہونا کمال نہیں ہے، یعنی صرف مرد ہونا کمال نہیں ہے بلکہ وہ باکمال کام بھی کرے تب جا کے اس کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اور محض عورت ہونا کوئی کمزوری کی نشانی یا عیب نہیں ہے، بلکہ اگر عورت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی نیک صالح بندی بھی ہو، اپنے اندر کمال لگتی ہو، تو بہت سے مردوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ سورج عربی زبان کی گرامر کے مطابق مؤنث ہے، کہتے ہیں وَمَا التَّأْنِيثُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ۔ سورج عربی زبان کے گرامر کے مطابق مؤنث لفظ ہے اور چاند گرامر کے مطابق مذکر ہے۔ اور دیکھیں سورج کا مقابلہ چاند کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ چاند دن میں بھی نکلا رہتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چاند کی روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ باہر روڈ پہ جہاں خوب دھوپ برس رہی ہو ایک چھوٹا سا بلب جلا دے تو اس کی روشنی سے کیا ہوگا؟ نظر بھی نہیں آئے گا کہ بلب جل رہا ہے۔
تو کہنے کو تو سورج عربی زبان کا لفظ ہے لیکن مؤنث ہے، اور چاند عربی گرامر کے اعتبار سے مذکر لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے سورج کو الگ ہی شان دی ہے۔ پھر چاند اور سورج کا فرق سب پر روشن ہے۔ مرد وہی ہے جو اطاعت کے اعلیٰ درجے کے مطابق کام کریں، ورنہ عورت ان سے 1000 درجہ بہتر ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں اگر چاہیں تو وہ بھی بہت بڑے بڑے کام انجام دے سکتی ہیں، اور پہلے عورتوں نے انجام دیے ہیں، باقاعدہ کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ کن کن عورتوں نے کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کیسے عجیب و غریب بچوں کو جنم دیا، اور ان کی کیسی بہترین تربیت کی کہ انہوں نے دنیا کے اندر بڑا نام کمایا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے مشہور بزرگ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی غیر مسلم دیکھتا تھا تو دیکھنے کے ساتھ ہی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ایسی ان کے اندر ایمانی روشنی اور ایمانی نور رکھا تھا کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جہاں سے بھی گزر گئے غیر مسلموں کے علاقے سے، اور جس نے بھی دیکھ لیا حضرت کا چہرہ، وہ فوراً اسلام میں داخل ہو جاتا تھا کلمہ پڑھ کے۔ ایسا اللہ نے ان کو بزرگی کے مقام سے نوازا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر آئے، بڑے خوش نظر آ رہے، بہت خوش نظر آ رہے کہ کیا ہوا؟ امی جان نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ آج تو بہت خوش نظر آ رہے کہ آج میں ایک علاقے میں گیا تھا تو میرا چہرہ دیکھ کے کئی ہزار غیر مسلم ہندو مسلمان ہو گئے، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ وہ جہنم سے بچ گئے بیچارے۔ تو ان کی امی جان نے ان سے کہا بیٹے تیرا کمال نہیں ہے۔ وہ حیرت میں گئے، میرا کمال نہیں ہے؟ اور کس کا کمال ہے؟ کہ نہیں، یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ کہ امی جان کیسے؟ کہ یہ میرا کمال اس لیے ہے کہ میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلاتی تھی تو وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھی، اور قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی۔ تو اللہ نے اس کے اثرات یہ رکھے ہیں، اس دودھ کی برکت یہ رکھی ہے، اور دودھ پلاتے پلاتے یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو ایسا بنا دے کہ اس کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت پیش نہ آئے، لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ تو میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے بچپن میں تیرے لیے مانگی تھی، اس میں تیرا کیا کمال؟ تو یہ دیکھیے عورتیں اتنی بلند ہوتی ہیں، عورتیں ایسی بھی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے وضو نماز پڑھنے اور مظلوم کی مدد نہ کرنے کا وبال۔ عمر ابن شرحبیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جب مرنے کے بعد دفن کیا گیا تو اس کے بعد فرشتہ آئے اور کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے عذاب میں سے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے اپنے روزوں، نماز، محنت اور ریاضت، بہت ساری عبادتوں کا ذکر کیا، تو انہوں نے تخفیف کر کے 10 کوڑے کر دیے۔ اس نے دوبارہ بات چیت کی تو معاملہ ایک کوڑے پر آ کر ٹھہر گیا، اور کہا کہ بس یہ تو ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کوڑا مارا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی اور اس کو ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا فیما جلدتمونی هذه الجلدہ؟ قال انک نمت یوما ثم صلیت ولم تتوضا وسمعت رجلا یستغیث مظلوما فلم تغثه۔ مجھے یہ کوڑا کس غلطی کے بدلے مارا گیا؟ میں نے تمہیں ساری اپنی عبادتیں گنوا دی زندگی کی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، تو تم نے 100 کوڑوں میں سے 99 تو معاف کر دیے، یہ ایک کس وجہ سے مارا؟ ایسا کون سا گناہ ہوا مجھ سے؟ اس نے پوچھے تو بتایا، تو انہیں بتایا کہ تو ایک دن سو کر اٹھا تھا اور تو نے نماز پڑھ لی مگر وضو نہیں کیا تھا۔ سویا اور سو کر اٹھنے کے بعد یاد نہیں رہا کہ یار وضو بھی کرنا تھا، اور ایسی نماز میں آگے لگ گیا، اسے خیال بھی نہیں کہ میں بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ہو جاتا ہے انسان، ہر طرح کے انسان دنیا میں رہتے ہیں، بھول چوک سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کہ دن دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی مسجد ہی میں سو گیا ہی، دیکھا بھائی نماز میں بھی تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلو کمر سیدھی کر لو، وہ کمر سیدھی کرتے کرتے پورا سیدھا ہو گیا، اور پھر جب دیکھا بھائی 5 منٹ نماز میں سوچے میرا تو وضو کر کے لیٹا تھا، میں تو وضو تو میرا ہو گئی، کوئی ایسا کام تو ہوا نہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے تو وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ اسے کیا پتہ کہ کیا ہو گیا نیند کی حالت میں۔ تو گویا اس نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی، اور دوسرا گناہ کیا تھا؟ اور ایک مرتبہ ایک مظلوم شخص نے مدد مانگی تھی تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ ایک آدمی تیرے پاس آیا تھا مظلوم کسی کام کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے، اور تجھ سے مدد کا مطالبہ کیا تھا اور تو مدد کر سکتا تھا، اللہ نے تجھے اتنی گنجائش دی تھی، حیثیت وسعت دی تھی کہ تو اس کے کام آ سکتا تھا، لیکن تو کام نہیں آیا، تو اس وجہ سے ایک کوڑا ایسا لگا
کہ اس کوڑے کی وجہ سے ساری قبر اس کی آگ سے بھر گئی۔ پتہ چلا کہ یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل گناہ ہے۔ اس لیے بڑے دھیان سے آدمی کو اپنا ایک قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے آدمی کا آخرت کا معاملہ پھنس جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔